السلام علیکم سیونتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ سیونتھ کلاس، آج آپ کا نیو لیسن شروع ہونا ہے نعت، نظم نعت. جیسے کہ فرسٹ ٹرم میں جو ہے تھا وہ آپ کی حمد شامل تھی. ہم جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں، اور اس ٹرم میں آپ کے پاس نظم ہے نعت. نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو کلاس، نعت جو ہے سب کو پتہ ہے کہ نعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کو کہتے ہیں. اب اس کو پڑھنے کے تدریسی مقاصد جو ہیں وہ دیکھیے گا. اس نظم کے مطالعے سے طالب علم اس قابل ہوں گے کہ وہ اصطلاح نعت کی تعریف لکھ سکیں، یعنی کہ جو نعت ہے اس کی کیا تعریف بنتی ہے وہ بیان کر سکیں. اس کے بعد ہے حمد اور نعت کے فرق کو واضح طور پر سمجھ سکیں گے. حمد خدا تعالیٰ کی تعریف کو کہا جاتا ہے جس میں خدا تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہیں، لیکن نعت جو ہے اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات مبارکہ بیان کرتے ہیں. اسی طرح نمبر 3 ہے متضاد مترادف الفاظ کی فہرست بنا سکیں. متضاد الفاظ ہوتے ہیں الٹ کو کہا جاتا ہے، مترادف جو ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں. اس کے بعد نمبر 4 پوائنٹ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ سے متعلق آگاہی حاصل کر سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کس قدر جو ہے تھی وہ خوشبو اور کھلے ہوئے پھولوں کی مانند تھی. اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو آگاہی حاصل ہوگی. اس کے بعد نظم کے متعلق دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں گے. اسی نظم کو پڑھتے ہوئے، اسی کو سارا کچھ کرتے ہوئے آپ جو ہے یہاں سے ہی سوالوں کے جواب جو ہیں وہ عکس کر لیں گے. اس کے بعد 6 پوائنٹ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اصطلاح معراج کی وضاحت حاصل کریں. واقعہ معراج کیا تھا؟ شب معراج جو ہے وہ اسی لیے منائی جاتی ہے. واقعہ معراج میں کیا ہوا تھا یہ تمام بچوں کو ڈیٹیل سے جو ہے پچھلی کلاسز میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور جس پر وہ سوار ہو کر گئے تھے اس گھوڑے کا کیا نام تھا؟ وہ براق تھا. تو یہ واقعہ معراج پیش آیا ہے. اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے واقعہ معراج کے متعلق جانیں، اور جو اسائنمنٹ آپ کو مل چکی ہوئی ہے اس اسائنمنٹ کے ساتھ ایک تخلیقی لکھائی کی صورت میں واقعہ معراج کو لکھ کر لازمی سبمٹ کروائیے گا. اس کے بعد ہے نعت میں بیان کردہ خیال بطور مرکزی خیال تحریر کر سکیں، یعنی کہ اس نعت میں شاعر جو ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں، اور اس نعت کے شاعر جو ہے وہ عارف منصور ہیں، وہ اس میں کیا بتا رہے ہیں. آپ نے اس کو ایک پیراگراف جو کہ 4 سے 5 لائنوں کا ہوتا ہے اس میں لکھ کر بیان کرنا ہے. میں وہ آپ کو مرکزی خیال پڑھ کر بھی سناؤں گی. اس پڑھائی کے بعد میں وہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گی تو آپ نے جو ہے وہ لکھ لینا ہے، لیکن آج ہم صرف اس کی پڑھائی کریں گے. دیکھیں، سب سے پہلا شعر ہے دشت جہاں میں خیر کے موسم اتارے آپ نے. میننگ میرے بولنے کے ساتھ بک پہ لکھتے جائیے گا. دشت کا مطلب ہوتا ہے بیابان، صحرا، ریگستان. خیر کے موسم مطلب اچھے موسم، اچھائی اور بھلائی کے زمانے. یوں مقدر انس و جاں کے ہیں سوارے آپ نے. مقدر ہوتا ہے نصیب، قسمت. انس و جاں مطلب انسانوں، جانوروں، تمام جانداروں کے. اپنے رب کی سمت، سمت ہوتا ہے طرف، جانے کا دکھایا راستہ. اوج پر پہنچا دیے سب کے ستارے آپ نے. اوج مطلب بلندی، یعنی کہ ستارے جو ہے تھے ان کو اور بلندی پر آپ نے پہنچا دیا. اور کس کے ستارے؟ انسانوں کے ستارے. توڑ ڈالا ہے ہر ایک طوفان کا جھوٹا غرور. یہاں پہ طوفان سے مراد ایسے انسان جو کہ اکڑ اکڑ کر زمین پر چلتے تھے. یہاں پہ غرور سے مراد تکبر ہے. کشتی جاں کو عطا کر کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یعنی کہ انسانوں کی کشتی، یعنی کہ انسانوں کی جو ڈوبتی ہوئی کشتی تھی، یعنی کہ وہ جہالت میں گرے ہوئے تھے، اس کشتی کو آپ نے نیکی کے راستے سے کنارے دے دیے، ان کو اس کا جو ہے زندگی کا مقصد بتا دیا. مر رہی تھی جہل و غفلت میں گھری انسانیت. گھری انسانیت کا مطلب ہے انسان جو کہ جہالت اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا.
کر دیے تعلیم جینے کے اشارے آپ نے، پھر آپ نے تعلیم پر زور دیا اور تعلیم دی قرآنی تعلیم کی صورت میں۔ گرنے والوں کو سہارا اس طرح دیتا ہے کون؟ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات کی جا رہی ہے۔ جس طرح بخشے محبت کے سہارے آپ نے، یعنی کہ دیے، بخشے مطلب دیے، ہر قدم اخلاق کامل سے کھلائے اتنے پھول۔ اخلاق کامل یعنی کہ مکمل بات چیت کے طریقے، اس کی تہذیب، مکمل اخلاق جو ہے یہ خلق کی جمع ہے اخلاق، اور اخلاق کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنے کی تہذیب۔ آگ میں نفرت کی جتنے دن گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جو ہے تھی وہ نفرتیں بھی جھیلی تھی، اس لائن سے مراد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر بھی آپ برے نہیں ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ سے سدرہ کا مطلب ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، یعنی کہ جہاں وہ رہتے ہیں، اور سدرہ سے پرے، اور پھر جہاں حضرت جبرائیل رہتے ہیں وہ آسمانوں پہ، پہلے آسمان پہ، اس سے بھی آگے، یعنی کہ 7 آسمانوں کی منزلیں طے کر کے خدا تعالیٰ سے ملے تھے، اس سے بھی پرے، سدرہ سے پرے یعنی کہ 7 آسمانوں تک مرحلے طے کر لیے سارے کے سارے آپ نے، یعنی کہ 7 آسمانوں پر آج تک کسی کو جانا نصیب نہیں ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام راستے، وہ تمام منزلیں جو ہیں وہ عبور کی۔ عارف منصور اس کے جو ہیں وہ شاعر ہیں۔ اب جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کو آپ نے اپنی جو ہے وہ بک پہ میننگز اس کے جو میں نے بتائے ہیں وہ لکھ لینے ہیں، اور کل انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ کرواؤں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بڑوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔